اپنے پیر کٹوانے کی بھرپور کوشش کی اور الحمدللہ ہم کامیاب رہے. اس کے بعد دوسرے روز ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں, چند پیسوں کے عوض کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کیس کو سبوتاش کرنے کی, اس متعلق کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے بات ہے کہ معاشرتی طور پہ جو ہے نا ہم سب کا فرض ہے جب بھی اس قسم کا کبھی جرم ہو, خاص طور پہ معصوم بچی اور اس کے ساتھ اس طرح سے بے دردی سے جو ہے خوفناک قسم کا جو ہے جو ریپ اور جس طرح سے اس پہ تشدد کیا گیا اور جس طرح سے اس پہ ظلم کیا گیا, تو یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت صحافی اور ایسے مسلمان, ایسے انسان, ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے کسی بھی کام کی جو ہے مذمت کریں اور جتنا اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. حالانکہ دیکھیں اس خبر کو میں نے رپورٹ نہیں کرنا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اطلاع دی کہ کامران بھائی اس طرح سے جو ہے ایف آئی آر کا معاملہ اور جو ہے ٹال مٹول ہو رہی ہے. اب جب میں وہاں پر آیا تو وہاں پر میں نے کچھ لوگ بھی وہاں پر میں نے دیکھے, جیسے آپ سے بھی ڈسکس ہوئی کہ کچھ صحافی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب مجھے نہیں پتہ وہ کون صحافی ہیں, کہاں کے صحافی ہیں ان کو. تو میں جب وہاں آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں باتیں کیسی کر رہے تھے آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس چیز کو یہیں پر کر لیں اور یہیں ختم کر لیں, بچی کی بے عزتی ہو جائے گی. بچی کی کیوں بے عزتی ہو جائے گی یار؟ بچی نے کوئی زنا کیا ہے, زنا کرنے والے بغیرت کی بے عزتی ہوگی, چاہے وہ کسی منسٹر کا بیٹا ہو یا کسی صحافی کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. میرے خیال میں رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایسے گندے کام کرنے والے شخص کے پیچھے وہ وہاں کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کمپرومائز کرانا چاہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا انہیں چھیچڑے ملنے تھے, 2 ٹکے ملنے تھے, کیا ملنا تھا. لعنت ہے ایسے پیسوں پہ جس کی خاطر اگر وہ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال میں آپ کا سگا بھائی بھی اس طرح کا کام کرتا تو اس بغیرت کو بھی آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کرا دینا چاہیے تھا, کیونکہ معاشرے کے لیے ناسور ہے. جو بہن بیٹیوں کے لیے ناسور بن جائے تو اس شخص کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. تو بہرحال الحمدللہ مقدمہ ہو گیا اور اس کے بعد جس طرح کی چیزیں آئیں کمپرومائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ تو غریب لوگ ہیں, ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کس چیز کا کمپرومائز ہے؟ کسی کی عزت واپس دے سکتے ہیں, کسی کو پیسے دے کے یا کسی طریقے سے بھی کر کے. تو اس حوالے سے پھر میری ان کے گھر والوں سے میری بات ہوئی تھی. مرضی تو انہیں کی ہے, لیکن میں نے ان کو بتایا سمجھایا کہ دیکھیں اگر آپ کمپرومائز کی طرف جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. باقی وہ اگر بچی والے ہم سے کسی بھی قسم کی مدد مانگیں گے, ضروری نہیں ہے کہ ہم خبر ہی چلائیں, ہر کام خبر نہیں ہوتا, تو ہم ان کا ساتھ دیں گے چاہے وہ عدالت ہو اور کہیں بھی ہو, اور کوئی کتنا بڑا ترم خان ہو اور کتنا بڑا صحافی ہو. اور میں آپ کو آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں کسی تھانے میں آ گیا اور کسی ریپ کیس میں میں نے کسی صحافی کہلوانے والے کو دیکھ لیا تو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں میں تھپڑے ماروں گا اسے, میں ماروں گا بھائی, آسرا نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یا پھر اپنے آپ کو صحافی نہیں بولے, اس کے رشتہ دار کی حیثیت میں کسی بھی حیثیت میں آگے بات کریں, جو بھی کرنا ہے اس سے ہم نہیں روک رہے. لیکن اگر آپ صحافی بن کے آگے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے منہ تمہاری شکلوں میں پھٹکارے پڑ رہی ہیں اسی وجہ سے کہ تم لوگ اس طرح کے پیسے لیتے ہو یا اس طرح کے گندے لوگوں کے پیچھے آتے ہو. یار کوئی جھگڑا ہو جائے, سر پھٹ گیا, کسی نے چاقو مار دیا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, چلو پھر بھی تم کمپرومائز کے لیے آ جاؤ. ایک بچی ہے اتنی معصوم سی, اس کے ساتھ ایسا بدترین تشدد, اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا, جیسے اسے کاٹا گیا ہے, بھنبوڑا گیا اسے, جیسے کوئی جانور بھنبوڑتا ہے جیسے. اس کے لیے تم ساری چیزیں دیکھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ٹانگے پہ ٹانگے رکھ کے, یار تم باعزت لوگ نہیں ہو, تم انتہائی بے عزت لوگ ہو. تو بہرحال ہم نے دیکھیں, ہم وہاں گئے, جب ہم نے سنا تو ہم نے بولا میڈیکل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن جب بچی کی صورتحال دیکھی, اب میڈیکل میں بھی آ چکا ہے, آگے ڈی این اے ہوگا, ساری چیز آ جائے گی, تو بحیثیت انسان پورے معاشرے کو جو ہے ایسی چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں پہ آواز اٹھانی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے, یہ المیہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا کیس کہیں رپورٹ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی بچی کی عزت کا سوال ہے. اب یہ بتائیے, اس کی عزت پہلے سے لٹ چکی ہے, اب یہ چیزیں اگر عام نہیں کریں تو معاشرے سے سر برائی کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے دیکھا ایک تو ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے, اس مہینے کا بھی خیال نہیں رکھ کے ایک جانور بن رہا ہے, اس کو اگر بے نقاب کرتے ہیں آپ, اور یہ رویہ کچھ سمجھ میں آتا ہے سر کہ بچی کی عزت کا سوال ہے. بالکل یہ غلط رویہ ہے, بالکل غلط رویہ ہے, یہ بالکل غلط حرکت ہے. بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ تو عزت دار ہے, اس کے ساتھ ریپ کیا گیا, اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, اس کی کہاں سے بے عزتی ہو رہی ہے؟ بے عزتی تو اس بغیرت کی ہے جس نے یہ کام کیا ہے. تو یہ بالکل غلط رویہ ہے. میں آپ کے توسط سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں, جو ہمارے شہری ہیں, مسلمان ہیں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اللہ نہ کرے کسی بچی کے ساتھ آپ کے ارد گرد جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو, اس کے ساتھ ریپ ہو جائے, زیادتی ہو جائے, تو وہ قصوروار تو نہیں ہے,
وہ اس کو کیوں بے عزت کر رہے ہو؟ بے عزت وہ شخص ہے جو جرم کر رہا ہے، جرم کرنے والا بے عزت ہوتا ہے، جس نے جرم نہیں کیا تو وہ کیوں بے عزت ہوگا؟ تو یہ رویہ بالکل غلط ہے، اور اس کو سامنے لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی عمل داری تو ہے نہیں، قانون ہمارا جاگتا نہیں ہے، مزے سے سوتا رہتا ہے. تو قانون کو جگانے کے لیے اگر اس طرح کی خبر اگر ہم چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ اس مظلوم بچی کی آواز بن رہے، کل اللہ رب العزت آپ کو اس کے جو ہے جزائے خیر دے گا. اور میرے خیال میں آگے بھی قطع نظر اس سے ہو گئے کہ کریڈٹ یا کسی بھی قسم کی شہرت، اس سے قطع نظر ہو گئے اس بچی کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے، اس فیملی کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، بالکل مزید ڈی این اے آتا ہے اور دیگر چیزیں، اگر یہ ملزم نوید جو ہے اگر اس میں واقعی ملوث ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا سر، اس کے بعد دوسرے روز کا آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اگین فیملی کے ساتھ، اور اس میں آیو صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس آیو صاحب سے کون پوچھے کہ تھانے میں تالے لگے ہوئے، آیا آپ کسی پبلک پلیس میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، پیچ اپ کرا رہے ہیں؟ کیا ایک آیو کا کام پیچ اپ کرانا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کیس میں تو عدالت بھی جو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کراتی ہے. بات یہ کیس ہی اتنا خطرناک ہے، 376 کی ایف آئی آر ہے. آئی او کا کام ہے کہ وہ پوری جو ہے بچی کو حوصلہ دے، اس کے گھر والوں کو حوصلہ دے، اور کسی قسم کی ایسی گھٹیا حرکت نہ کرے کہ کمپرومائز کرانے کی کوشش کرے. اس کا کام ہے بالکل شفاف تفتیش کر کے معزز عدالت کے سامنے پیش کرے، اور معزز عدالت جو ہے اس میں سزا دے یا کچھ بھی دے. یہ بالکل غیر اخلاقی سی چیز ہے کہ آپ جا کے ہوٹل میں بیٹھ رہے ہو، ایک کے بچے کی عزت لٹ گئی، ان کو فون کر کر کے آپ ہراساں کرو. یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. مدعی کو اگر ملزم پارٹی کا بھائی، ملزم پارٹی کا باپ یا یہ لوگ اگر ڈائریکٹ فون کر رہے ہیں یا نام نہاد کوئی صحافی فون کر رہا ہے تو یہ سارا تھریڈ میں آ رہا ہے نا. بھائی صحافی کا کام ہے معاشرے کی مثبت سمت میں رہنمائی کرنا. صحافی کا کام ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کو سپورٹ کرنا. یا صحافی کا کام یہ ہے کہ کمپرومائز کرائے اور اپنے چھیچڑے بیچ میں سے لے حصہ لے اور لے کے اسے کھائے. شرم نہیں آتی ان کو. دیکھیں مجھے بات ساری ہے کہ میں نے جب اس بچی کو دیکھا تھا میرا تو دل ہل گیا تھا. جب آپ اس کا، میں تو نقاب بھی نہیں اتروا رہا تھا اس کا، لیکن جب اترا اس کے بیچاری کے ہونٹ اس طرح سے دیکھ کے، ان کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی، ان کے اندر کیا ایمان نہیں ہے. تو یہ چیز غلط ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں، بہت مذمت کرتا ہوں. میں نے ابھی پہلے بھی بولا تھا، میں پھر بول رہا ہوں، میں نے اگر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ کسی ریپ کیس میں اگر کسی کی فیور کرنے آیا ہے، قسم خدا کی بہت بڑا بدماش ہوگا، میں کمزور ہوں، بھلے ہو سکتا ہے اس کے بعد 1000 تھپڑ مجھے مار لے، میں 2 تھپڑ ضرور مار دوں گا پہلے، کیونکہ یہ انتہائی بغیرتی کی بات ہے. اور میں ایز اے صحافی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، میں ایز اے انسان یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ایز اے صحافی میں کسی کو انگلی بھی نہیں لا سکتا، میں تو قلم چلا سکتا ہوں نا، لیکن میں اس چیز پہ ان کو تھپڑے ماروں گا. یہ تھے کامران مہناز صاحب، جو معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے تو انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی برائی کے آگے وہ خود نڈھال بنے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.